अस्सलाम वालेकुम। notesacademy.pk में आप सबको एक बार फिर से वेलकम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 7 करेंगे, जिसका नाम है लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर। अभी आप अपनी स्क्रीन पर इस लेसन के मीनिंग्स देख रहे हैं और फिर इसके बाद हम इस लेसन की एक ओवरऑल समरी देख लेंगे। अब इस लेसन को हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ नहीं करते, बल्कि ओवरऑल इसकी एक समरी देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस लेसन में हमें क्या बताया जा रहा है। तो राइटर अपने माजी में झांक रहा है और वो अपना गुजरा हुआ वक्त, अपनी कोशिश और अपनी मेहनत को याद कर रहा है। उसने अपना टीन एज का जो टाइम पीरियड था वो स्ट्रगल में गुजारा और वो ये समझता है कि हर इंसान के एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं होते, लेकिन हर इंसान को मुशक्क़त की घाटी से गुज़रना होता है। अब गुज़रने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ पाने के लिए मेहनत और मुशक्क़त हर हाल में करनी ही पड़ती है। इसी तरह राइटर ने भी नुमायाँ और कामयाब होने के लिए मुशक्क़त की, मेहनत की, और आज वो माजी में झांकते हुए ऐसा महसूस कर रहा है कि शायद ये उसी का ही नज़रिया हो और बाकी लोग इस तरह से ना सोचते हों। अब बहैसियत तालिब इल्म राइटर ने ना सिर्फ पढ़ाई में अपना नाम बनाया, बल्कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी वो आगे आगे रहा। और वो इसलिए आगे आगे रहा क्योंकि उसे हर मैदान में जीतना था। इसी वजह से इसने हर तरह से मेहनत की और बहुत से इनामात भी जीते। और फिर इस लेसन में हमें इसके जीते हुए इनामात की फहरिस्त भी मिलती है। और राइटर ने इब्तदा ही से ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन जिन स्किल्स की ज़रूरत होती है वो बखुशी सीखने की तरफ तवज्जो दी। उसने छोटी सी उम्र से ही ख़ुद को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए जॉब्स की। उसने अपनी गर्मियों की छुट्टियां ज़ाया नहीं की और मुख्तलिफ़ तरह के शोबों में काम किया और पढ़ाई के अलावा प्रोफेशनल लाइफ का भी एक्सपीरियंस साथ साथ वो हासिल करता रहा। अब इस एक्सपीरियंस ने उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया और उसके जहन में मुस्तकबिल के हवाले से बहुत से जो खौफ थे, जो आम इंसान के जहन में भी होते हैं अपने मुस्तकबिल को लेकर, उसके जहन से ये काफ़ी हद तक खौफ निकल चुके थे। और अब वो कॉलेज का तालिब इल्म है और वो मज़ीद मेहनत से काम जारी रखना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये सब इसके लिए मुश्किल है, मगर वो मुश्किल से घबराए बगैर ज़िंदगी गुजारने के स्किल सीख रहा है और वो अपने इस सफ़र को जारी रखना चाहता है, क्योंकि ये स्किल्स और मज़ीद सीखना ही उसके लिए कीमती असासा है। तो ये था हमारा यूनिट। हमने देख लिया कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट रिलेटेड क्वेश्चंस को। पहला सवाल है कि ऑथर किस तरह का इंसान है। तो ऑथर एक ज़िम्मेदार और समझदार इंसान है और ये खसूसियात उसमें बचपन ही से पाई जाती हैं। उसे जीतने की लगन है और वो जीत के रास्ते में आने वाली मुश्किलात से घबराता नहीं है। वो पढ़ाई में भी बेहतरीन स्टूडेंट है और इसके साथ साथ बाकी सरगर्मियों में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। वो एक मुस्बत इंसान है और ज़िंदगी में एक मुस्बत सोच के साथ आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ वो तमाम स्किल्स हासिल कर रहा है जो एक इंसान को कामयाब बनाती हैं। वो ज़िंदगी के सारे पहलुओं पर नज़र रखे हुए है और उन्हें कामयाबी के साथ सीख रहा है। वो बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी डर और घबराहट के अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है।
سوال نمبر 2 ہے کہ آتھر اپنی سرگرمیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کیا سجیسٹ کرتا ہے. آتھر اب اس لیسن میں اپنے ایکسپیرینسز دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے انہیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے بچپن ہی سے ایک متوازن زندگی گزاری ہے. وہ نہ صرف پڑھائی میں اچھا رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی آگے رہا. وہ اس یونٹ میں اپنی ان سرگرمیوں کا ذکر کر رہا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے اس کے اعتماد میں بہت اضافہ ہوا. وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کتابی کیڑا بن کر نہیں رہا بلکہ اس نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے دروازے خود پر کامیابی سے کھولے. اپنی محنت اور لگن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ان سرگرمیوں سے بہترین زندگی گزارنے کے مختلف سبق سیکھے اور مستقبل میں آنے والے چیلنجز سے لڑنے کی مہارتیں بھی اس نے انہی سرگرمیوں سے سیکھی. اگلا سوال ہے کہ جاب کے ایکسپیرینسز نے آتھر کو کس طرح سے میچور بنایا. تو آتھر چونکہ بہت چھوٹی عمر سے ہی پروفیشنل لائف میں قدم رکھ چکا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس نے زندگی کے مشکل سبق جلد سیکھ لیے. اسی وجہ سے وہ ذہنی اور مالی طور پر مستحکم ہو گیا اور ان ایکسپیرینسز سے اس نے اتنا اطمینان حاصل کر لیا کہ وہ مستقبل کے خوف جو تھے وہ اس کی زندگی میں باقی رہے ہی نہیں. اور وہ جو سارے خوف تھے جو ایک عام انسان کو بھی اپنے مستقبل کو لے کر ہوتے ہیں، آتھر کی زندگی میں وہ سارے کے سارے خوف کہیں بہت پیچھے رہ گئے اور وہ کامیابی سے صرف آگے بڑھنے کے متعلق سوچنے لگا. سوال نمبر 4 ہے کہ آتھر کو کیا چیز موٹیویٹڈ رکھتی تھی. آتھر جو ہے وہ پورے وقار اور فخر کے ساتھ زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا. اس کی اسی سوچ نے اسے ہمیشہ موٹیویٹڈ رکھا اور مشکل حالات میں بھی اسے گرنے سے بچائی رکھا. اور ہر طرح کے حالات میں آتھر نے اپنی نظر اپنی منزل پر ہی رکھی اور جیت کی خواہش اور طلب اسے اور مضبوط بناتی رہی. یہی وجہ ہے کہ وہ گھبرائے بغیر موٹیویٹڈ رہتے ہوئے زندگی کے ہر میدان میں کود پڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتا تھا. یونٹ ریلیٹڈ کے بعد اب چلتے ہیں کمپریہنشن سیکشن کی طرف. تو اس میں ہم سے پہلا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ رائٹر کی کچھ نمایاں کامیابیاں کیا کیا تھی، اور اس کے جواب میں ہم ان کامیابیوں کا ذکر ایز اٹ از کر دیں گے. اس کے بعد دوسرے سوال میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ رائٹر نے اپنی گرمیوں کی چھٹیاں کیسے گزاریں. تو رائٹر نے اپنی گرمیوں کی چھٹیاں ضائع نہیں کی بلکہ ان کو مؤثر طریقے سے گزارا. اس نے ٹیچنگ کی، لینگویج سینٹر میں جاب کی، اس کے علاوہ ٹیک اوے وغیرہ میں کام کیا، اور یہ سب اس نے خود کو ذہنی اور مالی طور پر مضبوط کرنے کے لیے کیا. سوال نمبر 3 ہے کہ اس نے ان جاب سے کیا سیکھا. تو اب رائٹر نے ان جاب سے بہت سے ایکسپیرینسز حاصل کیے کیونکہ پروفیشنل لائف پریکٹیکل لائف ہوتی ہے، اور ان جاب سے آتھر نے خود کو فائنینشلی مضبوط کیا اور اس کے اعتماد میں اضافہ ہوا. اس سے وہ موٹیویٹڈ رہا اور بہت ہی چھوٹی عمر میں اس نے حقیقی زندگی کے مختلف رنگوں کو دیکھا. اس نے محنت کرنا سیکھی. ان جابس کی وجہ سے اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو مزید نکھار ملا، اور نوکری کے تجربات نے اسے بہت میچور اور ذمہ دار بنا دیا، اور اس نے چھوٹی سی عمر میں ہی متوازن زندگی گزارنے کا ہنر سیکھ لیا. اگلا سوال ہے کہ ان ایکسپیرینسز نے اس کی فیوچر کے لیے کیسے ہیلپ کی ہیں. یہ ایکسپیرینسز اس کے فیوچر میں کیسے ہیلپ کریں گے. ان ایکسپیرینسز نے چونکہ اسے بااعتماد اور باہمت بنایا ہے تاکہ وہ مستقبل میں آنے والی مشکلات کو بڑے ہنر سے ڈیل کر سکے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے اور نہ ہی یہ سیدھا اور آسان راستہ ہے، اور یہی بات آتھر بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتا اور جانتا ہے. اسی لیے اس نے چھوٹی سی عمر سے ہی مسلسل محنت اور کوشش کے راستے کا انتخاب کیا. اس انتخاب نے اسے بہت جلد مضبوط بنا دیا اور وہ مالی اور بہت سی دوسری پریشانیوں سے اب پریشان نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بہت سے چیلنجز کو آلریڈی دیکھ چکا ہے اور ان سے وہ بہادری اور کامیابی سے لڑ بھی چکا ہے.
وہ باقی طلبہ کے لیے ایک مثال ہے، اور یہ تمام ایکسپیرینسز اور یہ سکلز جو اس نے چھوٹی سی عمر میں حاصل کیے ہیں، یہ اس کو مستقبل میں مدد کریں گے، اور وہ پر اعتماد ہو کر ہر طرح کی مشکل کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ وہ کامیابی کے راستے میں آنے والے چیلنجز کو بہادری سے ڈیل کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا جائے گا۔ اب اس یونٹ کا لاسٹ کوشچن ہے کہ آتھر کس طرح کا طالب علم ہے اور اس کی کون سی کوالٹی نے آپ کو زیادہ متاثر کیا ہے۔ تو ہم نے لیسن میں دیکھا ہے کہ آتھر ایک ذہین طالب علم ہے جو کہ پڑھائی پر توجہ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین کھلاڑی ہے۔ وہ ذہین اور محنتی طالب علم ہے۔ اس کی تخلیقی صلاحیتیں قابل ستائش ہیں۔ چونکہ وہ محنتی اور پرجوش ہے، لہٰذا ہر لمحے مزید سے مزید سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ چیلنجز سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقابلہ کرنے کو فوقیت دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے آگے بڑھنا ہے۔ اسی لیے وہ مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے اور اپنی منزل پر نظریں جمائے رکھتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ زندگی صرف پڑھائی کی حد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ متوازن زندگی گزارنے کے لیے باقی میدان بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ بامقصد زندگی گزار رہا ہے۔ وہ آج میں رہتے ہوئے اپنے مستقبل پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اپنے مستقبل کو آسان اور روشن بنانے کی مسلسل جدوجہد کر رہا ہے، وہ بھی بغیر کسی خوف اور ڈر کے۔ ویسے تو مجھے اس کی ساری کوالٹیز پسند ہیں، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں اعتماد اور مثبت سوچ کے ساتھ اس کا زندگی گزارنا مجھے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے 10th کلاس کی انگلش کی بک سے یونٹ نمبر 7 دیکھا، اس کے ورڈز میننگ، اس کی سمری اور کوسچن آنسرز دیکھے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو کافی ہیلپ کیا ہوگا۔ اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔